بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے اور وہ ایسی باتیں کریں گے ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، کہ جو تم نے اپنے آباء و اجداد سے بھی نہیں سنی ہوں گی۔ فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لعن آخر هذه الامة اولها، آخری لوگ پہلے لوگوں پر تان و تشنیع اور لعن تان شروع کر دیں گے۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہوگی، اور قیامت کی تمام علامات صغریٰ ہمیں ظاہر ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ فرقہ جہلمیہ کے موجودہ پریزیڈنٹ انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ بخاری میں ایک حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے، بخاری دیکھیں جی، بخاری پڑھ لو، بخاری میں حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے؟ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دن سے کم قرآن نہ پڑھو۔ اور انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 61 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی 3 دن سے کم مدت میں قرآن مکمل کرتا ہے وہ قرآن فہمی سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ تو یعلمون تعلمون ہی پڑھ رہا ہوگا، تو 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کر سکتے۔ کم از کم 3 دن میں قرآن مکمل کیا جائے، یہ کم از کم ہے۔ ویسے صحابہ کا عمل 7 دن تھا اور اسی پہ ہی وہ 7 منزلیں بنی ہوئی ہیں قرآن کی۔ اور بہت اگر مطلب آہستہ پڑھنا ہے تو 30 دن میں، اس لیے بعد میں پاروں کی ڈویژن تابعین کے دور میں کی گئی کہ جس نے مہینے میں ایک قرآن مکمل کرنا ہے تو وہ 30 پارے اس اعتبار سے انہوں نے ڈویژن کر لی۔ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، 7 دن میں بھی 30 دن میں بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ جو عوام میں جھوٹ مشہور ہے جی، وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 61 قرآن پڑھتے تھے۔ دیکھو کہتے ہیں جی 61 قرآن پڑھتے تھے وہ، 61 کہتے ہیں جی، ایک صبح پڑھتے تھے، ایک رات کو، اور ایک تراویح میں مکمل کرتے تھے۔ تو 30 روزے ہو گئے، تو 30 دونی 60 اور ایک وہ تراویح انہوں نے نہیں چھڈیا، بڑی شاعری کرتے ہیں کہ انہوں نے تراویح بھی فٹ کی تھی انہوں نے 61۔ بھائی ایسی کوئی بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ ہمارا امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں حسن ظن ہے کہ انہیں قرآن و حدیث کا علم آتا تھا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک دن میں 2 قرآن مکمل، ایک صبح ایک شام اور ایک تراویح میں، ایک صبح اور ایک شام، یہ 30 ہو گئے، اور ایک تراویح والا 61 مرتبہ وہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں آیا 3 مرتبہ، تو ان کو حدیث نہیں آتی تھی آگے سے، یعنی یہ اعتراض امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ انہوں نے کیا، ان کو حدیثیں نہیں آتی تھی۔ اور جتنے صوفیاء، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، یا اس طرح کے دیگر محدثین صوفیاء جو تھے، اولیاء، جن کا معمول تھا کہ وہ ایک دن میں قرآن پورا پڑھ لیتے تھے، تو کہتے یہ دیکھیں یہ کہاں لکھا ہے، اور ان کو حدیثیں نہیں آتی تھیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا قرآن و سنت کا، یہ تو اپنی باتوں پر عمل کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب ذرا آئیں ایک نگاہ دیکھ لیں بخاری کی حدیث کو بھی، اور امام بخاری کو بھی، اور دیگر محدثین کو بھی جو اس امت کے اندر حدیثوں کو پھیلانے والے، پریویل کرنے والے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کتاب الصوم، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا، اور روزے کا یہ بہت زیادہ نیکوکار تھے، ان کی شادی ہو گئی تو نبی علیہ السلام تک وہ مسئلہ پہنچا کہ ان کی زوجہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ان کے سسر کو اپنے کو، اور وہاں سے نبی علیہ السلام تک پہنچی کہ میرے خاوند ان کو کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے گھریلو امور میں، یا اپنے عزیز و اقارب کو زیادہ ٹائم نہیں دیتے، عبادت کے اندر بہت زیادہ ان کا ٹائم سپینڈ ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم قرآن پڑھ لیا کر 1 مہینے میں۔ عرض کی یا رسول اللہ انی اطیق کو اکثر، میں زیادہ طاقت رکھتا ہوں، جلدی پڑھ سکتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کم کرتے رہے، اور ایک روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری کی 5054 نمبر روایت ہے، فرمایا فقرؤ فی 7 دنوں میں پڑھ لیا کرو۔ اور عرض کی فرمایا اس سے زیادہ نہ کرنا، ولا تزد علی ذلک، اس سے زیادہ نہ کرنا، یعنی اسے تو زیادہ آگے نہ جانا، 7 دن میں کم از کم قرآن پڑھو۔ اور بخاری کی حدیث نمبر 1978 میں آتا ہے، فرمایا فما زال حتی قال فی ثلاث، نبی علیہ السلام فرمایا چلو 3 دن میں پڑھ لیا کرنا، اور 3 دن سے زیادہ نہ کرنا۔ یعنی ایک حدیث میں آیا 7 دن میں قرآن پڑھ لو، ایک میں آیا مہینے میں پڑھ لو، ایک روایت میں آیا 3 دن میں پڑھ لو۔ یعنی اس کے اندر یہ ہے کہ خاص حد بندی نہیں کی گئی، خاص دائرہ نہیں بنایا گیا کہ اتنے دنوں میں ہی پڑھنا ہے، اگر زیادہ پڑھو گے تو گناہ ہوگا، بالکل یہ بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے فرمایا کہ کم از کم 3 دن میں پڑھو۔ اس کی وجوہات آگے چل کے میں بیان کرتا ہوں، محدثین کرام نے اس کی کیا وجوہات لکھی۔ تیسری روایت میں کہتا ہے، یہ تشریح ہے ان 2 روایتوں کی، ابو داؤد کی حدیث نمبر 1394 ہے، عبداللہ بن عمر یہی روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3، کہ جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس کو قرآن کی صحیح سمجھ نہیں آئی، یعنی
جو سمجھ کر قرآن پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ کم از کم 3 دن لگائے۔ اس کے علاوہ جو سمجھ کے بغیر محض قرآن کریم کے حروف سے ثواب لینے کے لیے قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو وہ 3 دن سے کم میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب دیکھیں جی، قرآن میں جیسے فرمایا جس نے 3 دن سے کم پڑھا اسے تو قرآن سمجھ ہی نہیں آئی، حضور نے تو فرمایا 3 دن سے کم پڑھو ہی نہ۔ صوفیاء کو تو حدیثیں ہی نہیں پہنچی، ولی تو یوں ہی تھے، انہوں نے تو قرآن و سنت پہ عمل ہی نہیں کیا، ان کو حدیثیں نہیں آتی تھی، ان کو حدیثیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، رسول اللہ کے صحابہ کرام میں ایک پوری جماعت تھی جو ایک رات میں قرآن پڑھا کرتی تھی۔ سب سے پہلے یہ میرے سامنے شعب الایمان بہقی ہے اور اس کی دوسری جلد ہے، طحاوی کے اندر شرح معانی الاثار کے اندر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، سعید الخاطر میں حافظ ابن جوزی نے، اور فضائل میں امام ابن کثیر نے، المصنف، بے شمار کتابوں میں ہے، امام ترمذی نے ترمذی میں لکھا اور بہت سے محدثین نے اس کی لسٹ لکھی، صحیح سند سے ثابت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے قارأ القرآن فی رکعۃ، کہ وہ ایک رکعت میں کھڑے ہو کر پورا اللہ کا قرآن تلاوت فرما دیا کرتے تھے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے، اس کے تمام راوی ثقہ راوی ہیں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ ایک رات میں قرآن 61 قرآن پڑھتے تھے رمضان میں، ان کو حدیثیں نہیں آتی تھی۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ حدیث جو آپ بخاری کی پیش کرتے ہیں، جب بخاری لکھی نہیں گئی تھی، جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے حدیثیں سنی، ان کو یہ حدیث نہیں آتی تھی، ان کو سمجھ نہیں آئی، وہ ایک رات میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھ جایا کرتے تھے۔ اور اس کی ایک اور سند حافظ ابن کثیر نے فضائل القرآن میں لکھی اور امام ابن کثیر نے کہا اس کی سند صحیح ہے۔ دوسرے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے اور تمام سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں ان کا واقعہ دجال کا اور وہ جساسہ کا آتا ہے۔ ان کے بارے میں بہقی شعب الایمان یہ میرے سامنے ہے، اس کے اندر بہقی شریف کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حوالے سے لکھا، اور حضرت جامع الاصول میں امام ابن اسیر جزری نے، اور مرقات میں ملا علی قاری نے، اور دیگر ان کے ترجمے میں بے شمار مقامات پہ یہ روایت موجود ہے۔ 1994 نمبر روایت ہے، 1994 نمبر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے اندر بہقی شعب الایمان کے اندر، اور اس حدیث کے اسنادہ رجالہ ثقات، اس کی سند کا حکم یہ ہے تمام راوی ثقہ ہیں، اور یہ تمام کے تمام راوی ثقہ صحیح سند کے ساتھ۔ حضرت تمیم داری رسول اللہ کے صحابی ہیں، آپ کے بارے میں ہے کہ وکان یختم القرآن فی رکعۃ، ایک رکعت میں آپ پورا قرآن ختم فرما جایا کرتے تھے، ایک رکعت میں پورا اللہ کا قرآن پڑھ جایا کرتے تھے۔ اب ان کو حدیث نہیں آتی تھی کہ 3 دن سے کم جس نے قرآن ختم کیا اس نے تو سمجھے ہی نہیں، اب رسول اللہ کے صحابی پڑھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے، حضرت جناب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام طحاوی نے لکھا ایک رکعت میں قرآن پڑھ جایا کرتے تھے، ایک رات میں قرآن پڑھ جایا کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام، اب صحابہ نے حدیث نہیں سنی تھی، صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ بخاری کی ایک روایت ہوگی، اور جنہوں نے ڈائریکٹ سنی ان کو سمجھ نہیں آئی۔ آج 14 صدیاں بعد ایک بندہ کہتا ہے مجھے دین سمجھ آ گیا، باقی تو پچھلوں کو پتہ نہیں کیا ہے، مجھے صحیح سمجھ آ گئی دین کی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ میرے سامنے ہے سنن الدارمی، دوسری جلد ہے، اور اس کی حدیث نمبر 3485 ہے، امام دارمی لائے ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ حضرت جناب سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے تابعی ہیں، صحابہ کرام کے سٹوڈنٹ ہیں، اور بے شمار صحابہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مغفل، اما عائشہ، حضرت عدی بن حاتم، ابو موسیٰ اشعری، ابو ہریرہ، ابو مسعود البدری، ابن عمر، ابن زبیر، ابو سعید خدری رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ کی ایک بڑی جماعت کے یہ سٹوڈنٹ ہیں، اور ان سے یہ اکتساب فیض کرنے والے، علم پڑھنے والے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں کہ ان کی 147 روایات امام بخاری نے ان سے لی ہیں۔ کہتے ہیں جی بخاری دکھا دو، بس بخاری دیکھیں جی، بخاری میں یہ لکھا ہے، بخاری میں وہ لکھا ہے، حیضہ ہو گیا بخاری کا۔ اب بخاری میں ان کی 147 روایتیں ہیں، اور ان کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ دارمی کے اندر امام دارمی لکھتے ہیں عن سعید بن جبیر انہ کان یختم القرآن فی کل لیلتین، 2 راتوں میں پورا اللہ کا قرآن پڑھ جایا کرتے تھے۔ اب ان کو بخاری کے راوی کو
حدیث نہیں آتی تھی کہ 3 دن سے کم تو قرآن پڑھتے ہی نہیں، اور جس نے 3 دن سے کم پڑھا اس کو تو قرآن سمجھ ہی نہیں آیا، خود 2 راتوں میں پڑھ رہے ہیں اور حدیث آگے بیان کر رہے ہیں کہ 3 راتوں والی، سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارا آپ سے سوال ہے، بخاری کے اور روایت کرنے والے راویوں کو حدیث نہیں سمجھ آئی، اگر امام ابو حنیفہ کو نہیں آئی تو ان کو بھی نہیں آئی، تو بخاری کی روایتوں کا آپ کیا کریں گے، اور ان کے راویوں کا بخاری کا کیا کریں گے آپ؟ تو حضرت سعید بن جبیر صحیح مسلم میں 102 حدیثیں ان سے مروی ہیں، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے زمانے کے محدث ہیں، اپنی کتاب شرح معانی الاثار کے اندر 100 روایتیں ان سے لے کر آئیں، اتنے بڑے تابعی ہیں، صحابہ کرام کے شاگرد ہیں۔ ان کے بارے میں کہ وہ 2 راتوں میں قرآن پڑھ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد علامہ ذہبی سیر اعلام النبلاء مؤسسۃ الرسالہ بیروت کی مطبوعہ 6 جلد ہے، صفحہ نمبر 85 ہے۔ حضرت قرز ابو عبداللہ قرز بن وبرہ الحارثی رضی اللہ عنہ انس بن مالک کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں، اور حضرت سفیان ثوری کے استاد ہیں۔ سفیان ثوری کی حدیثوں سے بخاری بھری پڑی ہے، سفیان ثوری بخاری کے راوی ہیں، اور یہ سفیان ثوری کے بھی استاد ہیں۔ ان کے بارے میں علامہ ذہبی سیر کے اندر لکھتے ہیں، علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ ان کی یہ شان تھی کہ 1 دن اور 1 رات کے اندر 3 مرتبہ اللہ کا قرآن تلاوت فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، کہ 1 دن اور 1 رات 24 گھنٹوں میں یہ 3 مرتبہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ اب بخاری جن سے روایت لیں، جن راویوں کی حدیثیں اپنی کتابوں میں لکھیں، ان کے اساتذہ کا یہ عمل تھا کہ وہ 1 دن میں 3 قرآن پڑھا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ 1 دن میں 2 پڑھیں ان کو ہضم نہیں ہوتا، بخاری کے راویوں کے استاد تو 1 دن میں 3 قرآن تلاوت فرماتے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ حضرت اسود ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مقتدی ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کے صحابہ میں سے تھے، ان کے شاگردوں میں سے تھے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے 6 افراد فتویٰ دیتے تھے، تو 6 ابن مسعود کے شاگرد تھے جو فتویٰ نویسی کرتے تھے، ان میں ایک حضرت اسود ابن یزید تھے۔ صحیح بخاری کے اندر ان کی 84 روایات ہیں، امام بخاری ان سے لائے ہیں، 84 روایات صحیح بخاری میں ان کی ہیں، اور صحیح مسلم میں 80 ہیں، مسند احمد بن حنبل میں 257 روایتیں ان کی ہیں، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح معانی الاثار حدیث کی بڑی عظیم کتاب ہے، اس کے اندر 126 حدیثیں ان سے لائے ہیں۔ حضرت اسود ابن یزید رضی اللہ عنہ کے سنن سعید ابن منصور کے اندر اور سیر اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی جلد 4 صفحہ 51 کے اوپر لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ اسود ابن یزید کا یہ معمول تھا کہ اکان الاسود یختم القرآن فی شہر رمضان فی کل لیلتین، 2 راتوں میں اللہ کا پورا قرآن تلاوت فرما جایا کرتے تھے رمضان المبارک کے اندر، ان کا یہ معمول ہوتا کہ 2 راتوں میں قرآن پڑھتے۔ بخاری کے اندر 84 روایتیں ان سے امام بخاری نے لی ہیں، اور ان کا کام کیا تھا، یہ 2 راتوں میں قرآن پڑھتے تھے۔ ان کو حدیث نہیں آتی تھی کہ 3 دن میں جس نے قرآن ختم نہ کیا، 3 دن سے جلدی کر لیا، اس کو تو قرآن سمجھ نہیں آیا۔ اس کا مطلب بخاری شریف کو روایت کرنے والے جو راوی ہیں ان کو تو قرآن ہی نہیں آتا تھا، ان کو تو قرآن سمجھ نہیں آیا۔ اگر جن کو قرآن سمجھ نہیں آیا ان کو حدیث کے سمجھ آئے گی؟ اس طرح تو آپ کے نزدیک سارے محدثین بھی باطل، بخاری مسلم بھی باطل، آپ کا تو سارا دین ہی باطل ہو جائے گا۔ اس طرح صحیح سند کے ساتھ ان سے ثابت ہے، یہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ اور مصنف عبد الرزاق کے اندر، یہ میرے سامنے مصنف عبد الرزاق ہے اور اس کا کتاب الصلاۃ ہے، باب النوم قبلہا چیپٹر ہے، حدیث نمبر 2148 ہے۔ اس کے اندر بھی حضرت اسود بن یزید ان کا یہ مروی ہے کہ آپ 2 راتوں میں قرآن کریم پڑھا کرتے تھے اور مغرب اور عشاء کے درمیان سو جایا کرتے تھے۔ نیند بھی تو پوری کرنی ہوتی ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان نیند پوری فرماتے، اور اس کے علاوہ رات کو پھر قرآن کریم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ اس کے بعد حضرت 6 نمبر پہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں حضرت جناب ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، بڑے عظیم تابعی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ان کی 150 احادیث آئی ہیں، امام بخاری 150 روایات ان سے لائے ہیں صحیح بخاری میں، اور صحیح مسلم میں 157 حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ کہتے ہیں دیکھیں جس نے 3 دن سے کم قرآن پڑھا اس کو تو قرآن سمجھ ہی نہیں آیا، روایت میں آیا۔ تو امام صوفیاء کو حدیثیں نہیں آتی تھیں، میں پوچھتا ہوں بخاری کی 150 روایتوں کو، حدیثوں کو روایت کرنے والے بندوں کو حدیث نہیں آتی تھی، انہوں نے کیوں یہ کیا کام؟
حضرت ابراہیم نخی کے بارے میں مصنف عبدالرزاق ہے اور اس کے اندر حدیث نمبر 7705 ہے، 7750 نمبر روایت ابراہیم نخی کے بارے میں، انہ کان یختم القرآن فی شہر رمضان فی کل ثلاث فاذا دخلت العشر ختم فی لیلتین، رمضان کے اندر روٹین وائز 3 دن میں قرآن پڑھتی، لیکن جب آخری عشرہ آتا 2 راتوں میں ختم قرآن کرنا شروع کر دیتے، 3 دن سے کم میں کرتے ختم قرآن۔ ان کو حدیثیں آتی تھی یا نہیں آتی تھی؟ 150 حدیثیں امام بخاری ان سے لائے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے ان کو حدیث کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس کے بعد 7ویں نمبر پہ حضرت جناب ثابت البنانی سبحان اللہ، یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور ان کی کیا کمال شان ہے ثابت البنانی کی کہ وہ بات آ گئی میرے دل میں، وہ میں کر دوں۔ حضرت ثابت البنانی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے مدینہ طیبہ سے دور، تو ثابت البنانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھی چومتے تھے، آنکھیں بھی چوما کرتے تھے، اور کیونکہ وہ کہتے تھے یہ ہاتھ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے جسم کو ہاتھ لگایا ہے، اور آپ کی آنکھیں وہ ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا ہے۔ اور ایک مرتبہ انس بن مالک پوچھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک سے ثابت البنانی پوچھتے ہیں، انس آپ مدینہ چھوڑ کے اتنی دور آ گئے ہیں، کبھی دل نہیں کیا مدینہ جانے کا؟ تو کبھی ہو کہ میں جاؤں مدینہ شریف حاضری دوں، یاد نہیں آتی مدینے کی؟ یاد تو آپ کو استاد جی آتی ہوگی۔ تو انس بن مالک فرماتے ہیں بیٹا میں رحمت للعالمین کا مشن لے کے مدینہ سے دور آ کے رسول اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں، جس دن کا مدینے سے مشن محمدی لے کے چلا ہوں، ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس دن رحمت للعالمین خواب میں آ کے مجھے اپنا دیدار نہ کرایا ہو۔ اچھا اس کے حوالہ جات بہت ہیں، آج اس کے حوالہ جات میں نہیں عرض کروں گا کیونکہ موضوع نہیں ہے۔ حضرت ثابت البنانی انس بن مالک کے شاگرد ہیں، بخاری میں 67 روایات امام بخاری ان سے لائیں، 67 روایات بخاری میں ان کی ہیں، صحیح مسلم میں 165 روایات ان سے امام مسلم نے لی ہیں، اور مسند احمد بن حنبل میں 583 روایتیں ان سے ہیں، ابن ابی شیبہ میں 178، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح معانی الاثار میں 45 حدیثیں ان سے لائے ہیں۔ اتنے جلیل القدر محدث ہیں، ان کے بارے میں میرے سامنے بہقی شعب الایمان حدیث نمبر 1995 صحیح سند کے ساتھ حضرت ثابت البنانی یقرأ القرآن فی یوم و لیلۃ، ایک دن اور ایک رات میں اللہ کا قرآن تلاوت فرمایا کرتے تھے، یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ اب صحابہ کرام کے شاگرد جن لوگوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ کو دیکھ کر دین سمجھا اور ان کے سامنے جو بیٹھے ان کو دین سمجھ نہیں آیا، آپ کو دین سمجھ آ گیا۔ وہ کہتے دیکھیں جی اپنا امام ابو حنیفہ 61 بار قرآن پڑھتے تھے، داتا صاحب 2 بار قرآن پڑھتے، فلاں 4 بار قرآن پڑھتا تھا، ان کو تو دین سمجھے، ان کو تو حدیثیں نہیں آتی تھی۔ اگر داتا صاحب کو اور امام اعظم ابو حنیفہ کو حدیثیں نہیں آتی تھی تو میرا سوال ہے ثابت البنانی، حضرت اسود بن یزید، حضرت عثمان غنی، صحابہ اور تابعین کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کو بھی روایتیں نہیں آتی تھی، ان کو بھی اس حدیث کا مطلب سمجھ نہیں آیا، آپ کو صحیح سمجھ آ گیا۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پہ عمر بن عبداللہ، یہ بھی تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی، امام بخاری 162 روایات ان کی صحیح بخاری میں لائے ہیں۔ یہ میں بار بار بخاری کے اندر کیونکہ کہتے ہیں دیکھیں بخاری یہ مسلم یہ بخاری شریف پڑھی ہے اور یہ میرے پاس بھی مسلم شریف پڑھی ہے، لیکن ہمیں بخار نہیں چڑھ گیا کتابوں کا۔ دیکھیں جی یہ بخاری یہ مسلم، بخاری دکھا دو، مسلم دکھا دو۔ اب یہاں بخاری مسلم نہیں، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں یہ وہ بابے ہیں، یہ امت کے وہ ولی ہیں، وہ صوفیاء ہیں، وہ محدثین ہیں کہ بخاری جن کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور ان کی زندگی وہ تھی جو داتا علی حجویری والی زندگی تھی، ان کی زندگی وہ تھی جو خواجہ معین الدین اجمیری کی زندگی تھی، انہوں نے جیسے زندگی گزاری امام اعظم ابو حنیفہ نے ویسے زندگی گزاری، ان کی زندگی صوفیاء والی زندگی تھی۔ اب صحیح بخاری عمر بن عبداللہ تابعی ہیں، 162 روایات امام بخاری ان سے لائے ہیں، اور امام مسلم 101 روایتیں صحیح مسلم میں لائے ہیں، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ شرح معانی الاثار میں 196 حدیثیں ان سے روایت کرتے ہیں، اور امام بخاری کے استاذ امام ابن ابی شیبہ 1099 روایات ان سے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں لائے ہیں۔ اتنے عظیم تابعی ہیں۔ ان کے بارے میں علامہ ابو نعیم امام ابو نعیم اخبار اصبہان کے اندر کہتے ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کا معمول تھا کان یختم القرآن فی لیلۃ و نصف، ایک رات اور نصف میں یہ قرآن پڑھا کرتے تھے، 1.5 دن میں یہ قرآن ختم کر دیا کرتے تھے، اور یا ایک دن لگاتے اور آدھی رات،
اور یا آدھی رات اور ایک دن، یعنی 1.5 دن کے اندر پورا قرآن پڑھ جایا کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا معمول تھا۔ اب ان کو حدیث آتی تھی کہ نہیں آتی تھی کہ جس نے 3 دن سے کم قرآن پڑھا اس کو تو قرآن سمجھ ہی نہیں آیا؟ اس حدیث کا مطلب کیا تھا؟ وہ تھا جو آج فرقہ جہلمیون نے سمجھا ہے کہ وہ مطلب تھا جو محدثون نے سمجھا ہے۔ اچھا، یہ میں بروزن محدثون کہہ رہا ہوں، ایسے لفظ محدثین ہی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے 9ویں نمبر پہ آ جائیں، حضرت علی الازدی، بہت جلیل القدر یہ تابعی ہیں، اور حضرت جناب عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے شاگرد ہیں۔ یہ میرے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاذ ہیں۔ اپنی مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الصلاۃ التطوع والامامہ کے اندر یہ باب ہے من رخص فی النوم قبلہا کا، اس کے اندر صحیح سند سے روایت لائیں ہیں حضرت علی الازدی قال کان یختم القرآن فی رمضان کل لیلۃ، ہر رات میں ایک اللہ کا قرآن تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں ان کا معمول تھا کہ ایک رات میں پورا قرآن تلاوت فرمایا جایا کرتے تھے۔ اب ان کو حدیث آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ بخاری کے استاد جن سے روایتیں لے رہے ہیں، تابعین صحابہ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے، ان کو حدیث کی سمجھ آئی کہ نہ آئی کہ 3 دن سے کم جس نے قرآن پڑھا اس کو تو قرآن سمجھ ہی نہیں آیا۔ 10ویں نمبر پہ حضرت منصور ابن زادان، یہ تابعی ہیں، حضرت جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حیات میں یہ پیدا ہوئے، اور انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے انہوں نے احادیث بیان کی۔ یہ بہقی شعب الایمان کے اندر حدیث نمبر 1999 ہے میرے سامنے، اور اس کے علاوہ کتاب التہجد و قیام اللیل میں امام ابن ابی دنیا نے، کتاب الاذکار میں امام نووی نے، وہ آخر میں پڑھتا ہوں، اور علامہ ذہبی نے سیر کے اندر لکھا ہے کہ حضرت منصور ابن زادان کا کیا معمول تھا۔ ہشام ابن احسان کہتے ہیں، اور اس کی سند بھی صحیح ہے، ہشام ابن احسان کہتے ہیں صلیت الی جنب منصور ابن زادان، میں نے منصور بن زادان کے پہلو میں نماز پڑھی مغرب اور عشاء کے درمیان، فخاتم القرآن، انہوں نے پورا اللہ کا قرآن تلاوت فرما دیا۔ سب سے پہلی بات کہ اتنے شارٹ ٹائم میں قرآن پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ ایک رات میں اتنا، جس طرح آتا ہے امام زین العابدین ایک رات میں 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام ائمہ اہل بیت اطہار کے بہت عظیم الشان نام ہے، ایک آپ کی عادت تھی۔ اس کے اوپر اگر کوئی آج کا جوان سوچے، گرمیوں میں عشاء کی نماز سے فجر کی نماز کے درمیان 1000 منٹ نہیں ہوتا، اگر 1 منٹ میں بھی 1 رکعت پڑھی جائے تو ایک رات میں 1000 رکعت پڑھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ مغرب سے عشاء کے درمیان زیادہ سے زیادہ ٹائم آ جائے 1.5 گھنٹے کا آ جاتا ہے، بہت زیادہ گرمیوں کے موسم کے اندر بڑا لانگ ٹائم بھی آئے، گھنٹے سے زیادہ 1.5 کا آ جائے گا، اس سے زیادہ نہیں آتا۔ اور کم از کم ایک حافظ قرآن آج کے دور میں جو تجربہ ہے اس کے مطابق ایک حافظ قرآن 5 سے 6 گھنٹے میں قرآن پاک تلاوت کر لیتا ہے، تو 1.5 گھنٹے میں قرآن یہ کیسے پڑھتے تھے؟ اور صحیح سند ہے، اور ہیں بھی تابعی صحابہ کے شاگرد۔ امام زین العابدین ایک رات میں 1000 رکعت نفل نماز کیسے پڑھتے تھے؟ حالانکہ اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ سوال بھی ہوا، اس کا جواب علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کے لیے ٹائم روک دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام جب معراج پہ گئے تو دنیا کا، کائنات کا ٹائم رک گیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو روک دیتا ہے، ان کا ٹائم رک جاتا ہے، دنیا کا ٹائم چلتا رہتا ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم میں حضرت عزیر علیہ السلام کی کہ جناب عزیر علیہ السلام جب آپ دوبارہ زندہ ہوئے، آپ کی عمر 40 سال تھی، 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا اور آپ کی عمر صرف 40 سال تھی۔ دنیا کا نظام چلتا رہا، عزیر علیہ السلام کا ٹائم روک دیا۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن میں ہے، دنیا کا ٹائم چلتا رہا، ان کے 300 سال گزر گئے اور ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ تو اسی طرح حضرت امام زین العابدین جو ایک رات میں 1000 رکعت پڑھتے تھے، یا حضرت جناب منصور بن زادان مغرب سے عشاء کے درمیان پڑھتے تھے، اللہ ان کے ٹائم میں برکت اتنی فرما دیتا تھا، لوگوں کے لیے تو وہ گھنٹہ ہوتا تھا، لیکن ان کے لیے وہ 7-8 گھنٹے ہو جاتے تھے جس میں وہ جی بھر کے اللہ کی عبادت کر لیا کرتے تھے۔ یہ عقیدہ قرآنی عقیدہ ہے، رحمانی عقیدہ ہے، اور میرا ایمان ہے کہ میرے اللہ میں، میرے مولا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی ایک شخص کے لیے چاہے 1 گھنٹے کو 6 گھنٹے کا کر سکتا ہے۔ بات تو اللہ کی قدرت پہ آ کے ختم ہوتی ہے کہ اللہ کی قدرت کو بندہ مومن مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ اس کے بعد حضرت قرظ ابن وبرہ تابعی ہیں، انس ابن مالک کے شاگرد ہیں، سفیان ثوری کے استاذ ہیں،
ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن اور ایک رات میں 3 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ کتاب التہجد و قیام اللیل میں امام ابن ابی دنیا نے لکھا ہے، اور اس کی سند حسن ہے کہ آپ ایک رات میں 3 ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد سیر اعلام النبلاء میں 12ویں نمبر پہ عطاء ابن صائب تابعی ہیں، بہت بڑے انس ابن مالک کے شاگرد ہیں، سفیان ثوری ابن عیینہ کے استاذ ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کان یختم القرآن کل لیلۃ، علامہ ذہبی کہتے ہیں ہر رات میں ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ اور نمبر 13 پہ حضرت سلیم ابن عنز، یہ تابعی ہیں، البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے ابن اساکر سے نقل کر کے، وکان من کبار التابعین، بڑے تابعین میں سے ہیں، اور آپ کی شان کیا تھی؟ وکان یختم القرآن فی کل لیلۃ 3 ختمات فی الصلاۃ وغیرہا، 3 قرآن ہر رات میں پڑھتے تھے، کچھ نماز میں پڑھتے، کچھ نماز کے علاوہ پڑھا کرتے تھے۔ اور آگے نمبر 14 پہ، یہ میں نے خود اس کو لاسٹ میں لے کے آیا ہوں، تابعین کی لسٹ میں ابھی تابعین کی بات کر رہا ہوں تو لاسٹ میں اس خود لے کے آیا ہوں عمدن۔ حضرت سیدنا اماموں کے امام، تابعین کے ایک روشن چراغ اور سردار، امامہ حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عظیم تابعی ہیں۔ آپ کے بارے میں ہے قاضی ابو یوسف بیان کرتے، علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء جلد 6 صفحہ 400 کے اندر امام صاحب کے ترجمے میں لکھا ہے، کان ابو حنیفہ تھا یختم القرآن کل لیلۃ فی رکعہ، ہر رکعت کے اندر، ایک رکعت کے اندر ہر رات آپ اللہ کا پورا قرآن تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ امام صاحب ایک رات میں ایک قرآن پڑھا کرتے تھے، عام نارمل روٹین تھی ہر رات میں قرآن پڑھنا، جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روٹین تھی۔ اور اس کے علاوہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مصر ابن اقدام کہتے ہیں رأیت ابا حنیفہ تقرأ القرآن فی رکعۃ، ایک رکعت میں نے دیکھا امام ابو حنیفہ قرآن پورا پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ کا معمول تھا کہ رمضان المبارک کے اندر 61 قرآن ختم کیا کرتے تھے، ایک صبح ایک شام اور ایک تراویحوں کے اندر۔ اب دیکھیں، اب اگر امام صاحب کو حدیث سمجھ نہیں آئی تو میں کہتا ہوں سیدنا عثمان ذوالنورین نے تو خود وہ رحمۃ للعالمین کی زبان مبارک سے سنی تھی حدیث۔ حضرت جناب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اور باقی تمام تابعین، ان کو بھی وہ سمجھ نہیں آئی۔ بخاری مسلم جن سے بھری پڑی ہے جن راویوں سے، ان کا اپنا عمل یہ تھا کہ وہ ایک رات میں 2 3 مرتبہ ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، مسلمانوں کے کتنے بڑے امام، یہ رفع یدین والے امام ہیں، سبحان اللہ۔ یہ بات ذرا اچھی سمجھ آتی ہے دوستوں کو، یہ وہ امام ہیں جو رفع یدین کرتے ہیں۔ حلیت الاولیاء میرے سامنے ہے، 9ویں جلد ہے، صفحہ 119 ہے جو میرے پاس نسخہ ہے۔ امام شافعی کا چیپٹر ہے، ترجمہ امام شافعی کے نکالنے، اس کے اندر صحیح سند کے ساتھ 2 سندوں کے ساتھ امام ابو نعیم لائے ہیں کہ کان شافعی یختم القرآن 60 ختمہ، 60 مرتبہ آپ قرآن ختم کیا کرتے تھے رمضان المبارک میں۔ اور اس کے علاوہ رمضان المبارک میں آپ کی روٹین تھی 60 ختم قرآن، ایک صبح ایک شام، ایک صبح ایک شام، اس طرح قرآن پڑھنا۔ 60 قرآن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے، روٹین وائز پڑھا کرتے تھے، ایک صبح ایک شام۔ اب میرا سوال ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کی سمجھ نہیں آئی کہ 3 دن سے کم قرآن پڑھے تو قرآن تو سمجھ ہی نہیں آتا، تو یہ 60 قرآن کیوں پڑھتے تھے؟ اور حضرت امام شافعی کی اس بات کو علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اور تہذیب الکمال میں علامہ مزی نے اور امام شافعی کے تراجم میں تمام نے اسے لکھا ہے۔ اب آگے بہت عظیم بات اور بڑی لطیف اور دقیق بات ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، جس نے 3 دن سے کم قرآن نہ پڑھو، اور جس نے 3 دن سے کم پڑھا اس نے تو قرآن سمجھے ہی نہیں ہے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگا دیکھیں بخاری میں ہے جس نے 3 دن سے کم قرآن پڑھا اس نے تو قرآن سمجھا ہی نہیں۔ میں کہا امام بخاری خود 3 دن سے کم پڑھا کرتے تھے۔ کہنے لگا ہیں امام بخاری؟ میں کہا جی ذرا آئیں باہر، بخاری کی 4 جلدوں سے ایک جلد سے موبائل کی اپلیکیشن سے تھوڑا باہر آئیں اور علم کی دنیا میں قدم رکھیں، آپ کو پتہ چلے گا امام بخاری کی ذاتی زندگی کیسی تھی۔ یہ میرے سامنے شعب الایمان امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کے اندر حدیث نمبر 2058 ہے، 2058 نمبر، اس کی سند بالکل صحیح ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ امام بخاری کا کیا معمول تھا۔ لمبی بات ہے، امام بخاری کے بارے میں آتا ہے وَقَانَ يَخْتِمُ بِالنَّهَارِ كُلَّ يَوْمٍ خَتْمَةً، ڈیلی روزانہ روٹین وائز دن کے ٹائم امام بخاری ایک پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ صحیح سند ہے امام بخاری کہ خود قرآن ایک دن میں پڑھ رہے ہیں، اپنی کتاب صحیح بخاری میں لکھ رہے ہیں کہ 3 دن سے کم قرآن نہ پڑھو، اور خود ایک دن میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس حدیث کا مطلب کچھ اور ہے،
سمجھنے والوں نے اسے غلط سمجھا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے بندوں کو اس روایت کو سمجھنے میں۔ اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو انہوں دوستوں نے نکال کے صوفیاء پر تخت مشق ان کو بنا لیا اور صوفیاء پر طعن و تشنیع کرنا شروع کر دی، مفہوم وہ نہیں ہے۔ اس روایت کا مطلب اور ہے، امام بخاری کو مطلب آتا تھا، صحابہ، محدثین، تابعین کو آتا تھا، اس وجہ سے وہ قرات میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ مطلب کیا تھا وہ آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ ایک دن میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے، امام بخاری کا اپنا معمول ہے، اور فرمایا کرتے تھے عند کل ختمۃ دعوت مستجابہ، ہر دعا جب ختم قرآن ہوتا ہے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ امام بخاری کہا کرتے تھے۔ اب امام بخاری نے بہقی کے اندر امام بخاری سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ یہ آپ ایک رات میں قرآن پڑھا کرتے تھے، اور امام بخاری کی اس بات کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے ہدی الساری میں، تاریخ بغداد کی دوسری جلد میں صاحب خطیب نے، تاریخ دمشق 1000 سال پرانی تاریخ کی کتاب ہے، اور علامہ ابن عساکر نے اس کو لکھا، جلد نمبر 52 ہے، تہذیب الکمال میں علامہ مزی نے، سیر میں علامہ، ساری کتابوں میں امام بخاری کے ترجمے مل جائے گا۔ یہاں پہ ایک انڈیا کے خارجی عالم کہنے لگے امام بخاری سے روایت کرنے والا جو راوی ہے نا وہ مصبہ بن سعید، یہ اس کی توثیق کے لیے صرف امام بخاری کا شاگرد ہونا کافی نہیں ہے۔ اہل علم کے لیے بات کر رہا ہوں، صرف امام بخاری کا شاگرد ہونا کافی نہیں ہے، اس کی اور بھی توثیق ہونی چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس کی توثیق کے لیے صرف شاگرد بخاری ہونا کافی نہیں ہے تو پھر ابری کا نسخہ جو پوری کائنات میں مشہور آپ پڑھ رہے ہیں اس کی توثیق کے لیے بھی پھر صرف بخاری کے شاگرد ہونا کافی نہیں ہے، اس کی توثیق بھی کوئی متقدمین یا معاصرین میں سے پیش کریں، پھر پتہ چلے گا کہ آپ اس اصول پہ کتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس اصول پہ تو آپ ایک منٹ کے لیے نہیں ڈٹ سکتے، یہ بات تو خاص کسی کے لیے تھی۔ آگے حضرت امام ابو بکر بن عیاش تہذیب التہذیب کے اندر اور تہذیب الکمال میں ان کے بارے میں آتا ہے 40 سال انہوں نے اپنی کمر بستر پہ نہیں لگائی، ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اتنے جلیل القدر محدث ہیں۔ بخاری میں ان کے 18 روایات ہیں، مسند احمد میں 124 ہیں، اور ابن ابی شیبہ میں 281 روایات ہیں۔ امام بخاری ان سے حدیث لائے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے تہذیب التہذیب میں اور سیر اعلام النبلاء میں، اور علامہ مزی نے تہذیب الکمال میں، سب کتابوں میں ہے کہ آپ کے بارے میں ہے، فرمایا بیٹا 30 سال تیرے باپ نے اپنے صاحبزادے کو فرمایا انہ یختم القرآن من 30 سنہ کل یوم مرہ، ایک مرتبہ ہر دن 30 سال لگاتار روزانہ ختم قرآن کیا کرتے تھے، روزانہ پورا قرآن پڑھا کرتے تھے اتنے، اور بخاری ان سے حدیث لے کر آ رہے ہیں، صحیح بخاری میں ان کی روایتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت یحییٰ القطان، یحییٰ بن سعید القطان، بخاری میں 295 روایتیں ہیں ان کی، مسلم میں 223 ہیں، ابن ابی شیبہ میں 485 روایتیں ہیں ان کی، اور مسند احمد بن حنبل میں 1350 سے زیادہ حدیثیں ان کی، اور امام طحاوی نے اپنی کتاب حدیث کی شرح معنی الاثار کے اندر 191 روایات ان سے لی ہیں۔ اتنے بڑے محدث ہیں، اور ان کا لقب امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کان یحییٰ بن سعید یختم القرآن کل یوم ولیلہ، ہر دن اور رات میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، 24 گھنٹوں میں ایک قرآن پورا پڑھا کرتے تھے۔ کون؟ جس کی حدیثیں بخاری میں 300 کے قریب حدیثیں جس کی بخاری میں، وہ روزانہ قرآن پڑھا کرتا تھا۔ اب ان کو حدیثوں کی سمجھ نہیں آئی، جی بخاری میں 3 دن سے کم قرآن نہ پڑھو، تو یہ بخاری کو روایت کرنے والے خود سارے پڑھتے ہیں، خود امام بخاری پڑھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بے شمار حوالہ جات میرے سامنے موجود ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، ان کا ترجمہ وفیات الاعیان کے اندر دیکھ لیں، تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی کی دیگر کتابوں میں ہے۔ امام مالک کے شاگرد حضرت ابو عبداللہ عبد الرحمن بن قاسم، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو المدونۃ الکبریٰ ہے اس کی پہلی تدوین انہوں نے فرمائی ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کان زاہدن فقیہن متورعن کان یختم القرآن کل یوم ختمتین، 2 مرتبہ ایک دن میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ موتا امام مالک کے شاگرد خاص 2 دن میں دو قرآن ایک دن میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تھا محدثین کرام کی رائے، اور اور اگر آپ تراجم اور طبقات کی کتابیں نکالیں تو اس کے اوپر کم از کم 2 گھنٹے تقریر ہو سکتی ہے، 2 گھنٹے ڈٹ کے کو بندہ اس موضوع پہ بول سکتا ہے کہ محدثین کی ایک بہت بڑی لسٹ 14 صدیوں میں مل جائے گی جو ایک رات میں ختم قرآن کیا کرتے تھے، 2 راتوں میں ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ میرے سامنے جامع ترمذی ہے۔ اب امام ترمذی کو حدیث کی سمجھ آئی تھی کہ نہیں، یہ دیکھیں ذرا ترمذی میں امام ترمذی کیا کہتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کام 3 دن سے کام پڑھے قرآن اس کو سمجھ نہیں آئی، تو بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ 3 دن میں پڑھنا چاہیے۔ ورخص فیہ بعض اہل العلم، بعض اہل علم نے اس میں رخصت دی ہے۔ وروی عن عثمان بن عفان انہ کان یقرأ القرآن فی رکعۃ یوتر بہا، حضرت عثمان غنی سے منقول ہے آپ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر سے منقول ہے ایک رکعت میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اب امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اور تابعین کی جماعت کا عمل رہا ہے، ایک رات میں ایک دن میں ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ اور میرے سامنے کتاب الاذکار ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام نووی اس کے اندر فرماتے ہیں کہ مناسب تو یہی ہے کہ جس طرح قرآن بندہ دن اور رات کو قرآن پڑھے، جتنا ہو سکے قرآن پڑھے۔ کہتے ہیں سلف و صالحین، پچھلے متقدمین علماء کے اس کے بارے میں مختلف معمولات تھے۔ فکان جماعت منہم یختمون فی کل شہرین ختمہ، کچھ وہ تھے جو 2 مہینے میں قرآن پڑھتے تھے، کچھ وہ تھے جو 1 مہینے میں، کچھ وہ تھے جو 10 میں، کچھ وہ تھے جو 8 راتوں میں، 7 والے، 5 والے، پھر 3 والے، یہ سارے تھے۔ یعنی کچھ مخصوص صحابہ، ہر ایک عمل بات پہ عمل کرنے والی پوری ایک جماعت ہے۔ 3 والا دیکھ لیں کہ 3 دن میں قرآن پڑھنے والے ایک لسٹ مل جائے گی، اور اسی طرح 5 والے ایک لسٹ مل جائے گی، 7 والے لسٹ مل جائے گی۔ آگے کہتے ہیں امام نووی، یہ وہی امام نووی ہیں جنہوں نے صحیح مسلم پہ باب باندھے ہیں۔ جب ہمارے دوستوں کو ہم دکھاتے ہیں نا کان جناب خیل شمسن، وہ شریر گھوڑوں کو دموں والی روایت، کہتے ہیں دیکھیں اوپر باب، امام نووی نے باب کیا یہ وہی امام نووی ہے جس نے رفع یدین کے باب باندھے ہیں۔ اب ان کی یہ بات آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر کہتے ہیں کہ وختم جماعت فی کل یوم ولیلۃ ختمتین، کچھ وہ تھے جو 1 دن اور رات میں 2 قرآن پڑھا کرتے تھے، کچھ وہ تھے جو 3 پڑھتے تھے، کچھ وہ تھے جو 8 بار قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آگے منصور ابن زادان کے بارے میں جو میں عرض کر آیا، امام نووی لائے ہیں کہ وہ قرآن پڑھا کرتے تھے، ظہر اور عصر کے درمیان قرآن پڑھ دیا کرتے تھے، اور مغرب اور عشاء کے درمیان قرآن پڑھتے تھے، اور کچھ وہ تھے جو 2 دن میں پڑھتے تھے، حضرت مجاہد ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ یہ سارے اقوال لکھے ہیں۔ آگے 3 دن میں قرآن نہ پڑھو، 3 دن سے کام جسے نہ پڑھا سمجھا ہی نہیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ امام نووی وہی صحیح مسلم والے وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی، تمیم داری، سعید بن جبیر نے 1 رکعت میں قرآن پڑھا۔ والمختار ان ذلك يختلف باختلاف الاشخاص، تو صحیح طریقہ حدیث کی صحیح تفہیم یہ ہے کہ یہ حکم کہ 7 دن میں قرآن پڑھو، مہینے میں پڑھو، 3 دن میں پڑھو، 3 سے کم نہ پڑھو، بندوں کے مختلف ہونے کے مطابق ہے۔ ہر بندے کے لیے اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا، جس کے بارے میں حضور جانتے تھے کہ یہ مہینے میں اس کے لیے مناسب رہے گا، حضور نے اس کو مہینے کا حکم دیا۔ جس کو 7 تک کا مناسب سمجھا اس کو 7 کا دیا، جس کو 3 کا اس کو 3 کا دیا۔ اور دوسرا یہ نبی علیہ السلام نے امت کی میجورٹی کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ کم از کم مہینے میں پڑھو، تاکہ میرے آنے والے قیامت تک امتی حضور کی نگاہ میں تھے، ان کو دیکھ کے، ان کے حالات کو دیکھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فرمایا کہ کم از کم مہینے میں پڑھ لو، اور اگر زیادہ جلدی کرنی ہو تو فرمایا پھر 15، 7، 3، 5، یعنی جتنے بھی ہو جائیں آپ سے۔ یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ آج ہمارے وہ دوست امام ابو حنیفہ پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ 61 قرآن پڑھتے تھے۔ میں پوچھتا ہوں آپ نے پچھلے 60 سال میں 60 قرآن پڑھے ہیں؟ ایک دوست سے میں نے پوچھا 61 قرآن چھوڑو، میں نے کہا آپ نے زندگی میں کتنے قرآن پڑھے؟ تو شرمسار ہو گئے اس پہ کہ ہاں میں نے تو 60 قرآن زندگی میں نہیں پڑھے، 30 سال میری عمر ہو گئی، میں نے 60 قرآن نہیں پڑھے، اور زبانیں میں ان پہ کھول رہا ہوں جو ایک رات میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ محدثین کرام نے امام ابن حبان اپنی صحیح ابن حبان کتاب السیر اور باب فضل الجہاد کے اندر حدیث نمبر 4622 لائے ہیں، اس کے اندر ایک سند لکھتے ہیں۔ امام ابن حبان کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی میرے استاد محمد ابن احمد بن ابی اون نے، وکان یختم القرآن فی کل یوم ولیلہ، اور اس کا میرے استاد کا یہ معمول تھا، وہ ایک رات میں ختم قرآن کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام ابن حبان اپنے استاد کا نام لے رہے ہیں، آگے کہہ رہے ہیں یہ ایک رات میں قرآن پڑھتا ہوتا تھا۔ اب یعنی ان کسی کو محدثین کو سمجھ نہیں آیا، اگر امام ابو حنیفہ کو حدیث سمجھ نہیں آئی تو صحابہ، تابعین اور یہ تمام محدثین ان میں سے کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ خدا کا خوف کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے محدث ہیں۔ آخر میں ایک بات کوٹ کر دوں، حافظ ابن تیمیہ کی بات میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن ایک بات یہاں پہ میرے سامنے ہے۔ تحفۃ الاحوزی اہل الحدیث مکتبہ فکر کے عالم ہیں علامہ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب، ان کی ترمذی شریف کی شرح ہے اور 8ویں جلد ہے، صفحہ 270 حدیث میں 2946 کے تحت یہاں پہ یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں
حضرت عثمان غنی ایک رات میں قرآن پڑھتے تھے. اس کے تحت لکھتے ہیں, کہتے ہیں ابن سیرین سے مروی ہے تمیم داری ایک رات میں قرآن پڑھا کرتے تھے. وان عبداللہ بن زبیر انہ قرأ القرآن فی رکعتین, عبداللہ بن زبیر سے منقول ہے ایک رات میں قرآن پڑھتے تھے. سعید بن جبیر سے منقول ہے انہ قرأ القرآن فی رکعتین فی البیت, گھر میں قرآن پڑھا کرتے تھے ایک رکعت میں. اور امام محمد بن نصر مروزی نے قیام اللیل میں یہ لکھا ہے کہ وہ اس طرح کرتے تھے. منصور ابن زادان پڑھتے تھے, اور اسی طرح اور بہت سارے محدثین کے انہوں نے نام گنوائے, پورا لمبا لکھا ہے. کہتے ہیں یہ سارے ایک رات میں قرآن پڑھا کرتے تھے, صرف عثمان غنی نہیں بہت سارے پڑھا کرتے تھے. لیکن بات وہی ہے, حالات بدلیں, لوگ بدلیں, احوال بدلتے ہیں, احکام بدلتے ہیں. ہر ایک کے لیے حکم ایک جیسا نہیں ہوتا. جنہوں نے غور و فکر کر کے پڑھنا ہو, جنہوں نے پڑھانا ہو, جنہوں نے آگے بتانا ہو, ان کے لیے مناسب ہے کہ مہینے میں پڑھیں, ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں, سوچ بچار کر کے پڑھیں, غور و فکر کر کے پڑھیں. اور جنہوں نے محض ثواب کی نیت سے پڑھنا ہو, ان کے لیے ایک رات میں بھی پڑھنا جائز ہے, دو نمازوں کے درمیان بھی پڑھنا جائز ہے. تو تحدیث نعمت کے لیے یہ بات عرض کر دوں, 5 سے 6 گھنٹے لگتے ہیں. کبھی آپ بھی یہ لطف لے کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی. حضرت سیدنا شیر ربانی رضی اللہ عنہ کے قدموں میں 2 مرتبہ بیٹھ کے ایک دن میں نے پورا ختم قرآن کیا. یہ میں تحدیث نے ہمارے حضرت صاحب امام ربانی مجد الفسانی کے قدموں میں 1 دن میں انہوں نے پورا قرآن پڑھا. آپ بھی کبھی پڑھ کے دیکھیں, لطف آئے گا, روح تازہ ہوگی. کلام ربانی کی چاشنی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وما علیہ اللہ البلاغ.